السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے، اور درود و سلام ہو نبی علیہ السلام کی ذات پر، سلامتی و رحمت ہوں آپ کے ازواج پر، آپ کے اصحاب پر اور آپ کی آل اولاد پر۔ سورہ فاتحہ آیت نمبر 5 کی تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایاک صرف تیری ہی، نعبد عبادت کرتے ہیں ہم سب، نعبد جمع ہے، ہم سب تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ جس طرح اس کا واحد ہے اعبد، جس طرح ہے قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجئے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، کہ میں اس کی عبادت نہیں کرتا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ تو عبادت کا مطلب کیا ہے؟ حافظ عبدالسلام بھٹوی صاحب لکھتے ہیں، عبادت کا معنی کسی کو غیبی طاقتوں کا مالک سمجھ کر اس سے انتہائی درجے کی محبت کے ساتھ ساتھ اس کے سامنے انتہائی درجے کی عاجزی، ذلت اور خوف ہے۔ یہ حق صرف اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اسلام نے بندوں کو ایسی ہر غلامی سے آزاد کر کے صرف ایک ذات پاک کا بندہ اور عبد بنایا ہے، جو انہیں پیدا کرنے والا ہے، ان کی پرورش کرنے والا ہے۔ عبادت صرف اسی کی ذات کے لیے ہے، اسی کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے، اور اس جیسی محبت کسی دوسرے کے لیے جائز نہیں ہے، اور اس جیسا خوف کسی دوسرے سے جائز نہیں ہے۔ عبادت کو اس طرح بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ عربی زبان جو عبد ہے اس کا معنی ہوتا ہے بندہ یا غلام۔ اس طرح کہ عرب کے اندر ایک دستور تھا پہلے کہ وہ بندوں کو خرید لیا کرتے تھے، غلام جو تھے وہ منڈیوں میں بکا کرتے تھے، اور جب کسی شخص کو خرید لیا جاتا تھا، وہ غلام بن کر خریدا جاتا تھا، پھر اس کی اپنی مرضی اور منشا کوئی نہیں رہتی تھی، اس کی آزادی کوئی نہیں رہتی تھی، وہ صرف اپنے مالک کے احکام بجا لانے کی ذمہ دار ہوتا تھا۔ اس کے شب و روز کی زندگی جتنی بھی تھی وہ اپنے مالک کے کام کاج ان کے اندر گزرتی تھی، اس کے گھر کے کام کاج، اس کے ذاتی کام کاج، جس طرح اس کے کھجوریں چننا، ان کو بیچنا، اس کے گھوڑوں، اس کے مویشیوں کا خیال رکھنا، ان کا چارے کا بندوبست کرنا، ان کو پانی پلانا۔ گو کہ اس کی 24 گھنٹے کی زندگی کس کے گرد گھومتی تھی؟ اپنے مالک کی۔ گو کہ مالک اور بندے کا، انسان کے ساتھ ویسا رشتہ نہیں ہوتا ہے کہ جس طرح بندے کا اور رب کا ہے، کہ بندہ یہ جانتا ہے کہ اس کو کسی نے پیدا کیا ہے اور وہ اس کا رب ہے، وہ اس کی عبادت کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ دیکھیں تو کس طرح ایک غلام جو ہوتا ہے وہ اپنے مالک کے کام کاج کرتا ہے۔ اس کو پتہ ہوتا ہے اگر میں یہ کام نہ کیا تو مالک آ کر اس پر مجھے سزا دے گا، اس لیے اس کے احکامات کو ماننا۔ پھر اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر میں یہ کام کر دیا تو اس سے میرا مالک خوش بھی ہوگا، تو اس کی 24 گھنٹے کی زندگی کیا ہوتی ہے؟ اپنے مالک کے گرد گھومتی ہے، وہ اس کی رضا کا طالب ہوتا ہے، اس کے احکامات بجا لانے کی فکر میں لگا رہتا ہے۔ تو جب بندہ مخلوق اپنے رب کے ساتھ اس تعلق کو دیکھے گی کہ وہ اس کا بندہ ہے، اس کا عبد ہے، اس کا غلام ہے، تو پھر کیا ہوگا کہ ہر وہ چیز جس سے اللہ کی رضا طلب کی جاتی ہو، جس سے اللہ کو راضی کیا جاتا ہو، ہر وہ عمل کہ جس کے اندر انسان اللہ رب العزت کو اپنا راضی کر سکے، اور اسی طرح اس کے اندر انسان کو اللہ سے امید ہو کہ میں عمل کروں گا تو اللہ رب العزت مجھے کیا دے گا، اس کا بہتر بدلہ دے گا، جس طرح انسان کو جنت، اور اگر اس کی نافرمانی کرے گا تو اللہ اس کو جہنم میں ڈالے گا۔ تو یہ خوف، یہ محبت اور یہ اپنی عاجزی، ذلت، یہ انکساری، یہ سب اللہ کے سامنے کیا کہلاتی ہے؟ یہ اس کی عبادت کہلاتی ہے۔ عبادت کی 4 اقسام ہیں۔ سب سے پہلی قسم جو ہے وہ قلبی عبادت ہے، اعتقادی جس سے کہہ سکتے ہیں، جس طرح کہ آپ نیت کرتے ہیں، تو نیت کا مقام کیا ہے؟ دل ہے، اور دل جو ہے اس کے بارے میں آپ کی نیت کیا ہوتی ہے؟ اس کے اندر ہوتی ہے، اس کو بظاہر کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ آپ مال خرچ کر رہے ہیں تو آپ جانتے ہوتے ہیں یہ اللہ کی رضا کے لیے ہے یا مخلوق کو دکھانے کے لیے ہے۔ ایک لمبی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جہنم کے اندر سب سے پہلے 3 افراد کو ڈالا جائے گا۔ ایک وہ شخص ہوگا کہ جو دنیا کے اندر شہید ہو کے آنے والا ہوگا، اللہ فرمائے گا اس کو جہنم میں ڈال دو، وہ کہے گا اللہ تیرے راستے میں کٹ کے آیا ہوں، اللہ فرمائے گا نہیں، تو میرے راستے میں کٹ کے آیا لیکن تیرا مقصد کیا تھا؟ لوگ تیری واہ واہ کریں، لوگ کہیں بڑا پہلوان تھا، بڑا بہادر تھا، بڑا دلیر تھا،
دوسرا وہ عالم ہوگا کہ جو بڑی بڑی لمبی لمبی تقریریں کرے گا اس لیے کہ لوگ اس سے خوش ہوں، لوگ اس کی واہ واہ کریں، بڑا علم والا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تیسرا وہ سخی ہوگا جو خرچ کرے گا مال، کس لیے خرچ کرے گا؟ تاکہ لوگ واہ واہ کریں۔ اللہ فرمائے گا اس کو بھی جہنم میں ڈال دو، کہے گا اللہ تیرے راستے میں اتنا خرچ کیا، کہے گا اللہ فرمائے گا کہ تو نے اس لیے نہیں کیا، تو نے مخلوق سے جو چاہا تو تجھے مل گیا، یعنی تو نے واہ واہ چاہی تھی، مخلوق نے واہ واہ کر دی، تیرا اجر وہیں پہ ختم ہو گیا، تیرا معاملہ وہیں تک تھا۔ اسی طرح محبت ہوتی ہے، اللہ قرآن مقدس فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، تو محبت بھی دل کے اندر ہوتی ہے، تو اللہ سے محبت سب سے زیادہ یہ اللہ ہی کا حق ہے۔ اسی طرح خوف جو ہوتا ہے وہ انسان کے دل کے اندر ہوتے ہیں، تو وہ بھی سب سے زیادہ کس سے کرنا چاہیے؟ اللہ رب العزت کا خوف ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے جس طرح کا خوف ہو وہ مخلوق میں سے کسی سے نہیں ہونا چاہیے۔ آپ ابراہیم علیہ السلام کے واقعات پڑھیں، انبیاء علیہ السلام کے واقعات پڑھیں کہ کس طرح ان کو آگ میں ڈال دیا گیا لیکن انہوں نے خوف نہیں کھایا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو پتا تھا کہ جو مارنے والے ہیں ان سے بچانے والا بڑا ہے۔ اگر آپ اتحیات پہ غور کریں گے تو آپ کو ان تمام قسم کی باتوں کی سمجھ آ جائے گی کہ کتنی قسم کی باتیں ہیں اور کس طرح کی جاتی ہے۔ التحیات للہ، تمام قسم کی قولی باتیں۔ تحیہ جو ہے تحیہ سے نکلا ہے، تحیہ جس طرح کہتے ہیں سلام کو کہتے ہیں، تو قولی باتیں یعنی جو زبان کے ساتھ جو عبادت کی جاتی ہے، جس طرح آپ کا قرآن مقدس کو پڑھنا، اس سے ذرا ذکر اذکار کرنا، صبح و شام کے اذکار کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعاؤں کو اختیار کرنا، ان کو پڑھنا، تو یہ کیا ہوتی ہے؟ آپ کی قول عبادت ہوتی ہے۔ دوسری ہے الصلوات، صلوات کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے نماز کو۔ نماز جو ہوتی ہے کہ بدنی عبادت ہے، بلکہ نماز کے اندر 3 قسم کی عبادتیں شامل ہوتی ہیں، بلکہ نماز کے اندر کتنی؟ 3 قسم کی باتیں۔ سب سے پہلی اس کی نیت ہے، نیت آپ کس لیے کر رہے ہیں؟ کہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، تو اس میں کیا ہو گیا؟ قلبی عبادت شامل ہوگی۔ دوسری اس میں سبق پڑھتے ہیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے سکھائی، یہ سبق پڑھنا ہے، تو وہ آپ کی کیا ہوگی؟ قولی باتیں ہوگی، قولی عبادت ہوگی، قلبی اور قولی۔ اور تیسری اس کے اندر ہوگی آپ کی فعلی عبادت۔ فعلی عبادت کسے کہتے ہیں؟ یعنی اپنے اعمال، اپنے اعضاء کے ساتھ عمل کرنا۔ آپ اس میں قیام کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجود کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں، تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ تمام کیا ہو گیا کہ نماز جو ہے وہ 3 قسم کی عبادتوں کا مجموعہ ہے، قلبی، قولی اور بدنی، جسے فعلی بھی کہتے ہیں، جسمانی عبادت بھی کہتے ہیں، تو یہ 3 قسم کی عبادتوں کا مجموعہ ہو گیا نماز۔ اس کے بعد آپ کے آتی ہے وہ طیبات۔ طیبات کا مطلب ہوتا ہے پاکیزہ چیزیں، جس طرح اللہ قرآن مقدس میں فرماتا ہے کلوا من الطیبات ما رزقناکم، کہ کھاؤ اس میں سے ان پاکیزہ چیزوں سے جو ہم نے تم کو عطا کی ہیں۔ تو اس میں کیا ہو گیا؟ ایک مادی شے ہو گئی ہے، جس طرح آپ کے پاس کوئی کھانے کی چیز ہے، پہننے کی چیز ہے، پینے کی چیز ہے، تو جو بھی چیزیں یعنی پیسہ، مال اور جتنی بھی چیزیں آ گئی ہیں، جب وہ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس طرح صدقہ و خیرات کرتے ہیں، تو کیا ہو جاتا ہے؟ وہ ایک مالی عبادت ہو جاتی ہے۔ تو عبادت کی چوتھی قسم ہے، اور یہ چاروں اقسام کس عبادت میں پائی جاتی ہیں؟ حج کے اندر پائی جاتی ہیں۔ سب سے پہلی قلبی عبادت ہوتی ہے آپ کی، کہ آپ کا ارادہ ہوتا ہے میں اللہ کے رضا کے لیے حج کرنے جاتا ہوں۔ دوسری اس میں کیا ہوتی ہے کہ جو بھی زبان کے ساتھ آپ کلمات کہتے ہیں حج کے اندر، جس طرح تلبیہ ہی کہتے ہیں، وہ بھی اس کے اندر کیا ہوگی؟ ایک عبادت ہوگی۔ کس کی ہوگی؟ کہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، تو وہ کس لیے ہوگی؟ اللہ ہی کی رضا کے لیے ہوگی، تو قولی عبادت بھی اس میں شامل ہوگی۔ تیسری اس میں بدنی عبادت ہوتی ہے۔ بدنی عبادت کس طرح؟ کہ آپ اس کے لیے طواف کرتے ہیں، پھر آپ سعی کرتے ہیں، پھر آپ منی میں جاتے ہیں، مزدلفہ، عرفات، پھر وہاں سے رمی، تو یہ تمام چیزیں ہوگی۔ پھر اس کے اندر آپ کی چوتھی چیز بھی شامل ہو گئی ہے، کون سی عبادت؟ آپ کی مالی عبادت بھی شامل ہو جائے گی۔ آپ اتنا پیسہ لگا کے آتے ہیں، اور مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے رضا کا مقصد ہوتا ہے، تو آپ کا پیسہ لگانا، پھر اس سے قربانی کرنا، قربانی بھی آپ خرید کے پیسوں میں کرتے ہیں، اور وہ بھی اللہ کی راہ میں آپ مال دیتے ہیں۔ تو حج ایسی عبادت ہے کہ جس میں چاروں کی چاروں عبادتیں آپ کی شامل ہو جاتی ہیں۔ تو یہ بہت ہی سمجھنے کے لیے آسان ہے کہ عبادت کی 4 اقسام ہیں۔ نمبر 1 قلبی عبادت، نمبر 2 فعلی عبادت، نمبر 3 قولی باتیں، اور نمبر 4 مالی باتیں۔
یہ تمام کے تمام کس کے لیے ہیں؟ صرف اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ جب ان کو عبادت کے سمجھ کر کیا جائے گا تو یہ صرف اللہ ہی کے لیے ہوں گی۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، کہ ہم تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ مدد استعانت عربی کے لفظ عون سے ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اپنے بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ تو مدد کی بھی دو اقسام ہیں، مین دو اقسام ہیں اس کی۔ ایک وہ مدد ہے کہ جو مخلوق سے مانگی جا سکتی ہے اور مخلوق کے لیے اس کا مدد کا اختیار اللہ رب العزت نے دیا ہے، اسے کہتے ہیں ما تحت الاسباب۔ یہ ایسی مدد ہے کہ جو عام قواعد و ضوابط اور اسباب و وسائل کے درجے میں ہوتی ہے، یعنی بندوں کو اللہ رب العزت نے اختیار دیا ہے، جیسے ڈاکٹر سے دعا لینا، درزی سے کپڑے بنوانا، مزدور سے کام کروانا۔ یعنی آپ کام کر رہے ہیں، ایک چیز بھاری پڑی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ایک بندہ اٹھا نہیں سکتا، تو آپ دوسرے مدد سے کہتے ہیں کہ ذرا آؤ میری مدد کرو، اس میں میرا تعاون کرو، تو وہ کیا ہے کہ وہ مدد جائز ہے۔ اسی طرح نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں مدد طلب کرنا، جس طرح آپ چندہ اکٹھا کرتے ہیں، کوئی سیلاب آ گیا، کوئی زلزلہ آ گیا، کوئی ایسی آفت آ گئی، مسلمانوں کے لیے مدد کے لیے آپ تعاون طلب کرتے ہیں، تو اللہ قرآن مقدس میں فرماتے ہیں تعاونوا علی البر والتقوی، کہ پرہیزگاری اور نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو۔ تو یہ ایسا تعاون ہے جو اللہ رب العزت نے ایسی مدد ہے کہ جو مخلوق سے مانگنا جائز ہے، مخلوق کو اختیار دیا گیا ہے، اسے ما تحت الاسباب استعانت کہتے ہیں۔ دوسری استعانت وہ ہے جسے ما فوق الاسباب استعانت کہتے ہیں، یعنی ایسی استعانت کہ جس کا اختیار مخلوق کو نہیں ہے، جو ظاہری اسباب و وسائل سے ہٹ کے ہوتی ہے۔ یعنی جس طرح ایک شخص مر رہا ہے اور آپ کسی دوسرے شخص سے کہیں کہ اس کو زندگی دے دو، کسی مردے کو کہیں، کسی ولی اللہ کو کہیں کہ اس کو زندگی دے دو، تو یہ اختیار اس کو نہیں ہوتا ہے، اور یہ اختیار صرف اللہ رب العزت کو ہوتا ہے، اور یہ مدد صرف اللہ رب العزت سے ہی مانگی جاتی ہے۔ کسی کو اولاد نہیں ہو رہی ہے تو وہ جا کر ڈاکٹر سے علاج کروائے گا۔ اگر کوئی مریض ہے تو ڈاکٹر اس کی زندگی نہیں دے سکتا، ڈاکٹر اس کو زندگی نہیں دیتا ہے، ڈاکٹر صرف علاج کرتا ہے۔ زندگی دینے اور لینے کا اختیار صرف اللہ رب العزت کو ہے۔ اسی طرح ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جہالت کی وجہ سے، دین کی کمی کی وجہ سے، جو اہل بدعت اور اہل شرک لوگ ہیں، وہ اس طرح کے آپ نے قصے اور کہانیاں آپ سوشل میڈیا پر عروج پہ ہوتی ہیں سنی ہوں گی، اور لوگ ان کو حق سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ قبر والوں کو پکارتے ہیں، اپنے مردہ لوگوں کو پکارتے ہیں، مشکل آتی ہے تو لوگوں کو تلقین کرتے ہیں کہ کہو یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد، اور پھر اس طرح کے قصے سنائے جاتے ہیں اور بیان کیے جاتے ہیں۔ اس طرح کا قصہ سنایا جاتا ہے، ایک نہیں ہے بے شمار ایسے قصے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی اپنے بچوں کو پڑھا رہے تھے، شاگردوں کو، تو اچانک ان کی بازو گیلی ہو جاتی ہے، لیکن ان سے پوچھنے کی ہمت کسی میں نہیں۔ کچھ ماہ گزرتے ہیں اور ایک قافلہ آتا ہے سوداگروں کا، تاجروں کا، تو وہ آ کر شیخ صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ان کو تحفے تحائف دیتے ہیں۔ ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ تو کہتے ہیں فلاں سمندر میں ہمارا ایک دن جہاز ڈوبنے لگا تھا کہ ہم نے کہا یا شیخ مدد، تو شیخ صاحب نے ہمارے جہاز کو سہارا دے دیا، یا ڈوبا ہوا جہاز باہر نکال دیا۔ اور یہاں تک بھی آیا ہے، یہاں تک بھی لوگ بیان کرتے ہیں کہ کسی عورت کا بچہ مر گیا اور وہ آ کر فریاد کرنے لگی، پیٹنے لگی، تو اسرائیل جس سے کہتے ہیں، یعنی ملک الموت ہے اسرائیل، تو کسی حدیث کے اندر نام نہیں آیا ہے، ہاں عام مشہور اسرائیل ہی ہے، البتہ قرآن و حدیث میں ملک الموت آیا ہے۔ تو ملک الموت کے ہاتھ سے انہوں نے روح کھینچ کر بچے میں واپس آ کر لوٹا دی۔ اس طرح کے واقعات اور اس طرح کی باتیں جو صریح قرآن و سنت کی دلائل کے مخالف ہیں، جو اللہ کا اختیار ہے انہوں نے بندوں کو دے دیا ہے، اور بندوں سے ایسی مدد طلب کرتے ہیں جس کا اختیار صرف اللہ رب العزت کی ذات تک ہی ہے، اور اس طرح واضح شرک اور بدعت کی دعوت دی جاتی ہے۔ تو ایسی کوئی بھی مدد، ایسی کوئی بھی تعاون، ایسا کسی کو بھی پکارنا کہ جو اس کے اختیار میں نہیں ہو، ایسی دعا کرنا انسانوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی انسان کو، کسی ولی کو، کسی جن کو
کسی پیر کو، کسی فقیر کو، کسی قبر والے کو ایسی مدد کے لیے طلب کرنا کہ جس میں اس کا اختیار نہیں ہے، اور یہ سمجھنا کہ اللہ رب العزت نے اس کو اختیار دیا ہوا ہے، تو یہ ایک واضح شرک ہوگا، تو اس سے بچنا چاہیے۔ آیت نمبر 6 ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمارے پروردگار ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اہدنا، ہم سب کو ہدایت دے۔ ہدایت کہتے ہیں وہ توفیق جو انسان کو دین اسلام پر چلنے میں مدد کرتی ہے۔ جس طرح انسان کا دین کے اندر خوش ہو جانا، دین کے اعمال کرنے میں راضی ہو جانا، اور خوشی خوشی ان کو قبول کر لینا، اور اللہ کے راستے کی طرف انسان کو لگے رہنا ایک مسلسل امر ہے۔ تو یہاں پر کیا دعا کی جاتی ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ تو یہ ہدایت دینا بھی کس کے ہاتھ میں ہے؟ صرف اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بھی دوسروں کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام دوسروں کے لیے دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ فلاں کو ہدایت دے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے دعا کی تھی۔ اور یہ ہدایت دینا کس کے اختیار میں ہے؟ صرف اللہ کے اختیار میں ہے، تو وہ جس کے دل کو بدل دے۔ جس طرح کہ آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا واقعہ پتا ہوگا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو موت کے وقت بہت تلقین کی، یہاں تک کہا کہ اگر آپ ہونٹ ہلا دے تو میں اس بات میں گواہی دے دوں گا کہ آپ اسلام قبول کر لیا تھا۔ لیکن اللہ قرآن نازل فرماتا ہے اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَن أَحْبَبْتَ، کہ آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے ہیں جس کو آپ محبت کرتے ہو، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ اور اسی طرح نبی علیہ السلام اپنے خطبے میں فرمایا کرتے تھے وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، کہ جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں سکتا، وَمَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، کہ جس کو اللہ ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ اختیار کس کا ہے؟ اللہ رب العزت کا ہے۔ اور ہدایت کیا ہے؟ کہ اللہ کی طرف سے وہ توفیق ہے۔ اور صراط المستقیم، سیدھا راستہ کیا ہے؟ یہ دین اسلام ہے، یہ دین اسلام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام سیدنا جابر فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر ایک خط کھینچا اور فرمایا یہ سیدھا خط کس کا ہے؟ یہ صراط مستقیم ہے، یہ اللہ کا راستہ ہے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی دائیں طرف 2 لائنیں کھینچی اور بائیں طرف 2 لائنیں کھینچی، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ دونوں طرف جو 2 لائنیں ہیں، یہ کس کی لائنیں ہیں؟ یہ شیطان کی لائنیں ہیں، یہ گمراہی کی لائنیں ہیں۔ یہ جو خط ہیں یہ گمراہی اور ضلالت کے ہیں، اور یہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ اللہ رب العزت کا راستہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ الانعام کی آیت نمبر 153 پڑھی وَأَنَّ هَذِهِ صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور بلا شبہ یہی میرا راستہ ہے جو سیدھا ہے، چنانچہ تم اس کی پیروی کرو، دیگر راستوں کی پیروی نہ کرو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ سے جدا کر دیں گے۔ یہ ہے جس کا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے تاکہ تم بچ جاؤ۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا امت کے لیے ایک اللہ کے نبی علیہ السلام کا کھلا پیغام ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ترکت فیکم امرین، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، تم ان 2 سے جب تک چمٹے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ کیا چیز ہے؟ اول کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، و سنت رسول ہی، اور اس کے رسول کی سنت۔ تو اللہ کی کتاب یعنی قرآن، اور نبی علیہ السلام کی سنت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، ان 2 چیزوں پر جو بھی استقامت اختیار کرے گا، جو اپنے مسئلے مسائل کو ان سے اختیار کرے گا، ان کے مطابق حل کرے گا، تو کوئی گمراہ نہیں ہوگا۔ اور جو لوگوں کے پیچھے بھاگے گا، کبھی کہے گا فلاں امام ہے، فلاں امام ہے، فلاں بڑا ہے، فلاں بڑا ہے، اللہ اس کے رسول کی بات کو پیچھے چھوڑ دے گا تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور اہل حق کا جو دعویٰ ہے، اہل حق کا جو منہج ہے، ان کا جو راستہ ہے وہ کیا ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، قال اللہ و قال الرسول، اللہ اور اس کے رسول نے کیا فرمایا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، چاہے دنیا میں جتنا بھی کوئی بڑے مقام والا کیوں نہیں ہے، لیکن جب اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے گی، اگر اس بڑے سے بڑے شخص کی بات بھی اللہ اور اس کے رسول کے سامنے آتی ہے تو اللہ اور کے رسول کا سب سے بڑا مقام ہے، اس سے بڑا مقام کسی کا نہیں ہے، تو اس لیے اس شخص کی بات کو رد کیا جائے گا۔ اور اگر کسی
چپڑاسی اور عام انسان کی بھی بات اللہ اور اس کے رسول کے مطابق آ جاتی ہے تو اس کی بات کو قبول کیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس کی بات نہیں ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے۔ تو اس لیے اگر کسی نے گمراہی سے بچنا ہے، حق راہ کو اختیار کرنا ہے، تو کیا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے۔ آیت نمبر 7 ہے صراط الذین انعمت علیہم، یعنی کہ جن لوگوں پر تو نے انعامات کیے، ایسے لوگ کہ جنہوں نے تیری اطاعت کی، تیری فرمانبرداری کی، تو ان پر تیرا خاص انعام ہوا۔ اس سے مراد 4 قسم کے لوگ ہیں جن کا سورہ نساء کے اندر ذکر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرے تو یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، نبیوں اور صدیقوں اور شہداء اور صالحین میں سے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے مغضوب علیہم سے مراد یہود لیے ہیں، چنانچہ ان کا تذکرہ دوسرے مقام پر ہوتا ہے وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، سورہ بقرہ آیت نمبر 61 میں، اور ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی اور وہ اللہ کی طرف سے بھاری غضب لے کر لوٹے ہیں۔ اور دوسری جگہ پر فرمایا فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ، البقرہ آیت نمبر 90 میں، پس وہ غضب پر غضب لے کر لوٹے ہیں۔ کیونکہ یہود کی وجہ یہ ہے کہ اللہ ان پر غضبناک اس لیے ہوا کہ یہود مدینہ میں آ کر اس لیے آباد ہوئے تھے تاکہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام، ان کو پتا تھا کہ ایک نبی آئیں گے کھجوروں والے، سلمان فارسی کا آپ کو واقعہ سنا ہوگا کہ ان کو بھی کسی نے کہا تھا آپ اس جگہ پہ چلے جائیں کہ جہاں پر کھجوریں ہوں، وہاں پر ایک نبی آنے والا ہے۔ تو یہ یہود اس بات کو جانتے تھے کہ آخری نبی جو ہوں گے وہ اس علاقے میں آئیں گے، اور وہاں پر وہ آباد ہوئے تاکہ ان کی نسلوں میں سے پیدا ہوں۔ لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل میں سے پیدا ہوئے تو ان کو اس بات پر غضب ہوا، اس بات پر ان کو حسد ہوا کہ یہ ہماری اولاد میں سے کیوں نہیں ہے، بنو اسرائیل میں سے کیوں نہیں ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، اسحاق اور اسماعیل۔ تو اسحاق کی نسل جو تھی وہ بنو اسرائیل کہلاتی ہے، یعقوب علیہ السلام کی آگے نسل جو ہے اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، وہ پوتے تھے ابراہیم علیہ السلام کے۔ تو کیا تھا کہ ان کو یہ حسد تھا کہ یہ آخری نبی ہماری نسل میں سے کیوں نہیں آئے ہیں، یہ بنو اسماعیل میں سے کیوں ہیں، اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے کیوں آئے ہیں۔ اور وہ حق جانتے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام سے آگے سوال کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام ان کو بتایا کرتے تھے۔ بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ جب وہ آئے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس فیصلہ لے کے آئے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہاری کتاب میں تو یوں تھا۔ جس طرح کہ وہ واقعہ ہے کہ وہ عام آدمی کو سزا الگ دیتے تھے، اور کوئی اگر بڑا جرم کر لیتا تو اس کے لیے قانون بدل دیا کرتے تھے۔ تو ان کو علم تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سچے نبی ہیں اور اللہ کے آخری نبی ہیں، لیکن بس وہ اپنی انا اور ضد کی وجہ سے اس بات پڑ گئے۔ اور یہاں پر وَلَضَّالِينَ اس سے مراد نصارہ ہیں، عیسائی ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ، سورہ مائدہ آیت نمبر 77 میں اللہ فرماتے ہیں اور اس قوم کی خواہشوں کے پیچھے مت چلو جو اس سے پہلے گمراہ ہو چکے ہیں، اور انہوں نے بہت سو کو گمراہ کیا ہے اور وہ سیدھے راستے سے بھٹک گئے ہیں۔ کیونکہ عیسائی جو ہیں یہ بالکل حق کو نہیں جانتے ہیں، ان کو حق کا علم ہی نہیں ہے، اور یہ جہالت ضلالت گمراہیوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں۔ ان کو نہ حق کی طلب ہے نہ ان کو حق کی جستجو ہے، بس جس چیز پہ لگے ہیں اس پہ لگے ہوئے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ آیت عام بھی ہے کہ انعام یافتہ وہ لوگ بھی ہیں، چاہے وہ جس رنگ سے، جس قوم کے، جس قبیلے سے ہوں، جس وقت کے ہوں، اگر انہوں نے حق کو قبول کیا تو وہ انعام یافتہ لوگوں میں سے ہوں گے۔ اور اگر کسی نے حسد اور انا کی بیچ لا کر حق کا انکار کیا، حق کو جانتے ہوئے حق کو قبول نہ کیا، تو وہ غضبناک، وہ ایسے لوگ ہیں جن پر اللہ غضبناک ہوا، جو مغضوب ہیں۔ اور ایسے وہ جو گمراہ ہیں جن کو حق کا علم ہی نہیں ہے، چاہے وہ جس دور کے اندر بھی ہوں، اگر وہ حق کی تلاش نہیں کریں گے، حق کو پائیں گے نہیں، بس جو اجداد نے دے دیا، آباء و اجداد سے مل گیا، بس ویسا ہی ٹھیک ہے، اور حق کی کوئی جستجو نہیں ہے، تو وہ پھر انہی لوگوں میں سے ہوں گے، گمراہوں میں سے۔ یہ ہماری ایک کوشش تھی سورہ فاتحہ کی تفسیر شروع کی تھی،
اور آج الحمدللہ وہ مکمل ہو گئی ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اگر آپ میں سے کوئی اس کے حوالے سے کمنٹ کرنا چاہتا ہے تو کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دے۔ اللہ رب العزت ہمارا یہ سلسلہ جاری رکھے، اور جو کچھ بیان کریں اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔